बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जिसको आप ढंग से अगर समझें और आपको इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट करें तो आपकी ज़िंदगी के मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सकते हैं, और आप लाइफ को ढंग से गुजारना सीखेंगे। और आपकी समझ में आएगा कि जो परेशानियां होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, वो एक्चुअली आती ही इसलिए है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग करें लाइफ के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सक्सेस कम्स विद अनकंफर्टेबिलिटी, कि कामयाबी जो है वो बेइत्मीनानी के साथ आती है। अनकंफर्टेबिलिटी अनकंफर्टेबिलिटी का मकसद ये है कि लाइफ की हर वो सिचुएशन जिसके अंदर आप डिस्कम्फर्ट फील करें लाइफ के अंदर, कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट आपको आ रही है। डिस्कम्फर्ट के अलावा ये है कि आप जो आपका कंफर्टेबल जोन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, कंफर्टेबल जोन, कि जो आपका कंफर्टेबल जोन है जिसके अंदर आप इत्मीनान फील करते हैं, आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर हैं, आपकी लाइफ एक रूटीन के अंदर चल रही है, और आप सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस को का पार्ट बन जाते हैं कि जो जैसा है उसके हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है। लाइफ के अंदर कोई चैलेंज नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी किस्म की कैफियत नहीं है जिसको आपको फेस करना हो। तो आप समझते हैं कि यार लाइफ इज़ पीसफुल और ज़िंदगी सुकून के अंदर है। तो इसको, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कंफर्टेबल जोन। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट किस्म की सिचुएशन, आप नौकरी के अंदर हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा है, यकायक जो है वो चेंजेस होती हैं, आपका बॉस नया आ जाता है, कंपनी नए इनिशिएटिव्स के साथ, नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ जाती है, जिसके अंदर वो आपसे डिमांड ज़्यादा करती है या आपसे कहती है कि आप डिलीवर ज़्यादा करें। आपकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो मेजरेबल भी है या नहीं है। तो आप फिर, क्योंकि आपका तो एक रूटीन के हिसाब से ज़िंदगी चल रही थी, तो आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है और आपको बताना भी है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये कि जो कंफर्टेबल जोन से, जो रूटीन में आपकी नौकरी चल रही थी, उससे आप अनकंफर्टेबिलिटी जोन के अंदर दाखिल हो गए। और क्योंकि आपकी हैबिट्स का पार्ट है कि आप काफ़ी अरसे से इसी लाइफ में गुजर रहे हैं, तो फिर आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं, जैसे जैसे वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी रेगुलरली नहीं कर रहे होते हैं, अपना अपना उनका टाइम टेबल सेट नहीं होता, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते हैं उनको पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं कि यार ये सब कुछ कैसे होगा, हम एग्ज़ाम किस तरीके से पास करेंगे। और अनकंफर्टेबिलिटी की पोजीशन शुरू हो जाती है। जिस चीज़ को वो टाल रहे होते हैं, कंफर्टेबल जोन के अंदर होते हैं कि हम कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली कंफर्टेबिलिटी जोन जो है वो एक तरीके का एक फॉल्स किस्म का एक एक पीरियड होता है जिसके अंदर आप लाइफ गुजार रहे होते हैं। क्योंकि जो कुछ फ्यूचर के अंदर होने वाला है, आप उसको कहीं ना कहीं या तो टाल रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, या अपने आप को आप चैलेंज नहीं करके नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लेकर नहीं आ रहे हैं। तो अनकंफर्टेबिलिटी के पीरियड में आप जब दाखिल होते हैं तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आपके दिमाग की ट्रेनिंग ही नहीं है कि आप अनकंफर्टेबिलिटी के पीरियड में कंफर्टेबल कैसे रहें। लाइफ की एक बहुत बड़ी स्किल है कि बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबिलिटी, के अनकंफर्टेबिलिटी में कंफर्टेबल रहना। और एक बड़ा अच्छा शेर है जो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपको, और आपको इसको बार बार पढ़ा करें, कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। कि जब ज़िंदगी आपको किसी भी किस्म की परेशानी में डाले, तो फिर लाजिम होता है कि आप हौसले और बर्दाश्त के साथ खड़े होकर उस पीरियड को गुजारें। तो जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो हमारा जो जो टॉपिक है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये आपको ज़िंदगी के हर स्टेज के ऊपर हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक जैसे मैंने समझा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, लाइफ की अगर हम देखें तो ज़िंदगी में जब जब हम अनकंफर्टेबल हुए, उस अनकंफर्टेबिलिटी के साथ ही फिर सुकून उसके फ़ौरन बाद हमारे पास आया, और बहुत अच्छे तरीके से आया। हम ज़िंदगी शुरू करते हैं चाइल्डहुड से। जब हम बच्चे थे तो वो पीरियड जितना हमें याद है, और अगर हम उससे पहले का हमें याद नहीं है, तो बच्चे हमारे सामने बहुत घूम रहे होंगे, आपके घर में होंगे, आपके आसपास होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनको आप देखें तो आप रिकॉल करेंगे
चाइल्डहुड में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो देखें उसकी अनकंफर्टेबिलिटी क्या होती है कि उसे इवन खाने पीने के लिए भी, वो क्योंकि खुद खा पी नहीं सकता, तो जब वो अनकंफर्टेबल होता है तो चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर देता है, रोता है तो फिर उसको अटेंशन मिलती है, उसको खाने को मिल जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, इवन अपने कपड़े पहनना, जो वो कपड़े पहन रहा होता है उससे वो कपड़े भी नहीं पहने जाते, तो उसे कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर फर्स्ट टाइम ऐसा आता है कि एक वक्त ऐसा आता है जैसे कपड़े खुद पहनने की कोशिश करता है, अपने शूज़ वो खुद पहन रहा होता है, तो कितनी मुश्किल होती है कि बार बार वो फेल होता है इस पीरियड में। जब वो चलना शुरू करता है तो कितनी दफ़ा वो गिरता है और गिरने के बाद फिर उठता है। अब अगर उसके घर वाले ये समझे, हालांकि परेशानी हो रही है, बच्चा चलना सीख रहा है, चलने में गिर भी रहा है, गिरने में चोटें भी लग रही हैं उसको, लेकिन अगर घर वाले उसके साथ हमदर्दी का मामला ये करें कि नहीं नहीं हमें बच्चे को चलाना नहीं है, इसलिए नहीं चलाना है कि बच्चे को तकलीफ हो रही है, बच्चा तो गिर जाएगा, बच्चे को चोट लग जाएगी, तो वो बच्चा फिर हैंडीकैप हो जाएगा कि उस बच्चे के साथ आप बेसिकली आप उसके साथ अच्छाई का मामला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ एक एक बड़ा गलत किस्म का काम कर रहे हैं कि वो फिर चलने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो पहला लेसन हमें अपने चाइल्डहुड से ये मिलता है, अगर हम रिकॉल करें कि यार अनकंफर्टेबल पीरियड था जब हम चल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर कंफर्टेबिलिटी का पीरियड आया कि हम फिर चलने लगे, दौड़ने लगे, ज़िंदगी हमारी चल पड़ी, कपड़े पहनना हमने सीख लिए, बार बार हमने गलत कपड़े हमें नहीं आते थे, हमने ट्राई करी, फिर एक दिन हम सही कपड़े, जिस दिन हमने सही कपड़े पहने उस दिन हैप्पीनेस का आलम कुछ और था। अगर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को देखें कि जो फर्स्ट टाइम कपड़े बिल्कुल सही से पहनते हैं, शूज़ अपने सही से पहनते हैं, इतने पीरियड के बाद जब वो ये काम नहीं कर पाते तो उनकी हैप्पीनेस फील करें कि वो कितना हैप्पी होते हैं उस पीरियड के अंदर। जब वो फर्स्ट टाइम चलकर खुद चलते हैं तो क्या हैप्पीनेस होती है, क्या मोमेंट ऑफ जॉय होता है, आप उसको देखें, उसको फील करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार एक बड़े अनकंफर्टेबल पीरियड के बाद ये हैप्पीनेस का पीरियड आया जो फिर चलता है बाद में। तो चाइल्डहुड जो है, अगर हम उसको उसको रिकॉल करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो एक एक लेसन हमें समझ आएगा उससे कि यार अनकंफर्टेबिलिटी के पीरियड के बाद कंफर्टेबिलिटी आती है। जितना ज़्यादा हम अनकंफर्टेबल होंगे, इतना इतनी कंफर्टेबिलिटी उसके पीछे आ रही होती है। तो हमें ये मिलता है, लाइफ चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स हमारे कुछ और होते हैं, चाइल्डहुड के प्रॉब्लम के बाद जब हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करके ढंग से फेस करके आगे आते हैं तो हमें लगता ही है कि फिर नए प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। और हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ज़िंदगी में आदमी समझता है कि आज वो जिन प्रॉब्लम्स का शिकार है, अगर वो प्रॉब्लम्स उसके दूर हो जाएंगे तो फिर ज़िंदगी उसकी सुकून में आ जाएगी। लाइफ की तरतीब ये है ही नहीं। लाइफ में जैसे जैसे आप एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, आपकी एज बढ़ती है, आपकी ज़िंदगी के आपकी जो लाइफ के प्रॉब्लम है वो भी अपग्रेड हो जाते हैं। अपग्रेड समझते हैं, अपग्रेड की एग्जांपल आप यूँ समझें कि जब आप छोटे थे और आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम्स, मुख्तलिफ गेम्स अगर आपने खेले हों तो उनकी स्टेजेस होती हैं कि जैसे जैसे आप एक स्टेज को अपना क्रॉस करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दूसरे गेम उसी की एडवांस फॉर्म के अंदर आपको दाखिल कर दिया जाता है। उस एडवांस जो गेम है उसके प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पहले वाले गेम से। तो इसका मकसद है फिर उसके बाद फर्दर एडवांसमेंट। तो ज़िंदगी को समझने के लिए ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी है कि जैसे जैसे आप नए पीरियड में अपनी लाइफ के दाखिल होंगे तो आपके वो प्रॉब्लम्स जो आप पिछले फेज में गुजार कर आए थे, क्योंकि आप एडवांस हो गए हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स भी एडवांस सूरत के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। तो आपकी स्किल ये होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स का शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पैनिक अटैक में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता ये है कि शायद आप इन प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सकें। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो इतना इतना कोई डेंजरस किस्म का प्रॉब्लम है जो शायद इस रुए ज़मीन के ऊपर किसी के साथ नहीं होगा, और मैं तो कर ही नहीं सकता, या करूँगा तो मैं कैसे करूँगा। तो ये जो कैफियत है, जो अनकंफर्टेबिलिटी की पीरियड है, इसमें बहुत सारे लोग क्विट करते हैं। क्विट का मकसद है कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसको उसको एग्ज़ाम्स की किताबें, एग्ज़ाम्स मुश्किल लगते हैं, किताबों में उसका दिल नहीं लगता, तो वो क्या करता है, उसको अगर घबराहट होने लगती है पढ़ के, तो वो घबराहट को समझने के बजाय, उस घबराहट के अंदर सुकून पैदा करने के बजाय
میجورٹی آف دا پیپل یہ کرتے ہیں، کوئٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پھر ان کی جو ڈریمز ہوتے ہیں، جو وہ لائف میں بننا چاہتے ہیں، وہ نہیں بن پاتے۔ لوگ اپنی ایجوکیشن کا پیریڈ گزار کر جب پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو وہ ڈریمز کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ اگر کارپوریٹ ورلڈ میں جا رہے ہیں، نوکری شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو نوکری کے اندر آفس پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے۔ آفس پالیٹکس کے علاوہ وہ جو رول ہے لائف کا، کیونکہ آپ ایڈوانس ہو گئے ہیں تو وہ آپ سے ایڈوانس قسم کی اسکلز ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ ایڈوانس قسم کی اسکلز یہ ہیں کہ آپ انٹریکٹ کیسے کریں گے، آپ ہینڈل کیسے کریں گے، پیپل مینجمنٹ آپ کی کتنی اچھی ہے، آپ کی پریزنٹیشن اسکلز کتنی ہیں۔ یہ تمام اسکلز کو امپروو کرنے کے بجائے جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ والا کام تو میں نہیں کر سکتا، تو پھر آپ میڈیوکرز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ڈریمز تو بہت بڑے ہوتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، لیکن آپ اسٹارٹ جہاں سے کرتے ہیں تو آپ آگے ہی نہیں آتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ ہو، گورنمنٹ سرکاری ادارے ہوں، یا ایون اگر آپ بزنس مین کو اٹھا لیں کہ جن لوگوں نے لاکھوں لوگ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اپنا بزنس شروع کرتے ہیں، ان میں سے جو سکسیس اسٹوریز ہوتی ہیں وہ تو خیر ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کو ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں آدمی نے کاروبار شروع کیا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن فیلیئرز کی ایک لمبی لسٹ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اسٹارٹ اپ کے اندر جاتے ہیں لیکن وہ اپنا بزنس اسٹارٹ اپ نہیں کر پاتے، فیلیئرز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اسٹوریز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے کوئٹرز ہوتے ہیں کہ وہ جب شروع کرتے ہیں چیزوں کو تو جہاں لائف ان کو ویلکم کہنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہاں سے پھر وہ نکل جاتے ہیں، وہ پھر کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے ان کی کہانیاں سنتے ہوئے کہ وہ بہت سارے وینچر ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو دے ہیو اے نیو اسٹوری، لیکن پھر آپ ان سے ملیں تو اگین دے ہیو اے نیو اسٹوری، پھر آپ دوبارہ ملیں دے ہیو اے نیو اسٹوری، لیکن آپ کو لگتا ہے یار دے آر ناٹ سیٹلڈ ان لائف، کہ لائف میں سیٹلڈ نہیں ہو پاتے۔ کوئی شخص اگر اپنا کام کر رہا ہے تو وہ جب کام کرنے کی اس کو اپارچونیٹیز ملتی ہیں تو وہاں وہ کوئٹ کر جاتا ہے آ کے، کیونکہ جو بھی چیز لائف کے اندر آپ کو ملنی ہے، جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی بڑی پرائس آپ کو پے کرنی پڑے گی لائف کے اندر۔ تو جب پرائس پے کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں آپ کو مل جائیں، آپ کو اپنی باڈی خوبصورت بنانی ہے، یو وڈ لائک ٹو بی اے ہینڈسم گائے، یو وڈ لائک ٹو بی اے بیوٹیفل گرل، اور وہ وٹ ایور آپ کو ٹرم ہونا ہے، آپ کی باڈی پہ فیٹ زیادہ ہے، آپ کو اسے شیپ میں لے کر آنا ہے باڈی کو، اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو ڈفرینٹ قسم کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا، یہ ایک پرائس پے کرنی ہے آپ کو۔ پرائس پے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور باڈی ہمیں بہت خوبصورت چاہیے، تو یہ کوئی پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو بہت ایک پروفیشنل قسم کی کوالیفیکیشن حاصل کر کے ایک بہت اچھے عہدے کے اوپر جانا ہے، آپ کے ڈریمز ہیں، اور آپ بیٹھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ڈسٹریکشن آپ کے پاس ہر قسم کی موجود ہے، موبائل بھی آپ کو استعمال کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ آپ کی پریزنس ہونی چاہیے، آپ کی دوستیاں بھی پوری ہونی چاہیے، ڈرامے فلمز بھی آپ کو پوری دیکھنی ہے، ہر کام آپ کو پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ڈریمز بھی آپ کے بڑے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے کہ یو وڈ لائک ٹو بی بگ، لیکن آپ اس کے لیے پرائس پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پرائس ہے لائف کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ہر چیز پرائس کے ساتھ آتی ہے، آپ کو اگر کچھ چاہیے، یہ نارمل ہماری زندگی کا فینومینا ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر ہم بازار جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو ہم جو کچھ بھی خریدتے ہیں اس کی ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ بالکل اسی کے ساتھ اگر آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس کی پرائس یہ ہے کہ وہ انکمفرٹیبلٹی کے ساتھ آئے گی۔ کہ لائف کی جتنی بڑی چیزیں ہیں آپ کی وہ اس کے ساتھ آتی ہیں، انکمفرٹیبلٹی کے ساتھ، کہ آپ کی زندگی تھوڑی پریشان ہوگی۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو آگے جاننا ہے تو آپ کو راتوں کو بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو دن کو بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو شیڈیول بنانا پڑے گا، آپ کو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تو پھر جا کے کہیں آپ کے ریزلٹس آئیں گے۔ جب ریزلٹس آئیں گے تو پھر آپ ڈریم آپ کا اچیو ہوگا، اور جب ڈریم اچیو ہوگا تو جو ہیپینس آپ کے پاس آئے گی وہ ہیپینس پھر ہوگی اصل میں۔ تو وہ یہ جو پیریڈ ہے پورا انکمفرٹیبلٹی کا، اس کو اگر آپ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ٹیک مائی ورڈز کہ آپ اگر اے سے بی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، بی پہ آپ کا ڈریم، آپ کی سکسیس آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن آپ اس کی پرائس پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کیسے پہنچیں گے اپنی جگہ جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ انکمفرٹیبلٹی تو ہوگی لائف کے اندر، بالکل ہوگی۔
آپ جاب کے اندر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے اگزامپل دی، آپ جاب کے اندر ہیں، جاب کے اندر اگر آپ کو رائز کرنا ہے تو آپ کو ڈفرینٹ اسکلس پیدا کرنی ہے. آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے. وہ کیسے اچھی ہوگی؟ آپ پریکٹس کریں گے. اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ کسی کورس میں ایڈمیشن لے لیں. لیکن آپ کو کیونکہ نوکری ختم کرنے کے بعد 5 بجے جو بھی آپ کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ کو گھر چلے جانا ہے، دوستی یاری کرنی ہے، آپ کو ڈرامے بھی دیکھنے ہیں، آپ کو فیملی گوسپ کا بھی پارٹ بننا ہے. یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگس. سوشل آپ کو ہینگ آؤٹ بھی کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں تو وہ اسکلز نہیں ہیں آپ کے اندر. انٹرپرسنل اسکلز آپ کو بڑھانی ہے اپنی. اگر آپ کی ایجوکیشن کم ہے اور آپ امپلائمنٹ کے اندر آ گئے ہیں تو اپنی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے، ایجوکیشن کو آگے لے کے جانا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو کمفرٹیبلٹی زون میں نہیں بلکہ کمفرٹیبلٹی زون سے نکال کے انکمفرٹیبلٹی زون میں لے کر جا رہی ہیں. انکمفرٹیبلٹی زون کے اندر آپ کو پریشانی بھی ہوگی، پین بھی ہوگا، آپ کو ایموشنل سیٹ بیک بھی آئیں گے، آپ کو بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کو فیس کر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹارگٹس بڑے ہیں اور یہ انکمفرٹیبلٹی کچھ نہیں ہے، مجھے اپنے ٹارگٹس تک پہنچنا ہے، تو آپ پھر اپنی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو پہنچنا ہے. لیکن اس انکمفرٹیبلٹی کے پیریڈ میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈھنگ سے نہیں سنبھالا اور آپ بے چینی، جیسے ہی کوئی سچویشن اس قسم کی آئی اور گھبراہٹ آپ کو سوار ہو گئی، آپ کو لگا، آپ سے کہا گیا کہ جی پریزنٹیشن دینی ہے، آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پریزنٹیشن تو میں دے ہی نہیں سکتا، یار یہ کون سا کام آ گیا میرے ساتھ. پریزنٹیشن دینے سے بہتر یہ ہے کہ چلے میرا اگر پروموشنز نہ بھی ہوتا ہے، میں نہ ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں پریزنٹیشنز کس طریقے سے دے پاؤں گا، چیزیں مجھے نہیں ملتی، کوئی بات نہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہائڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اب ایسی تمام اپارچونیٹیز جو آپ کو مل رہی ہوتی ہیں جس میں آپ شائن کر سکتے ہیں، آپ سینئر مینجمنٹ کے سامنے آ سکتے ہیں، دے وڈ ریکگنائز کہ ایک اچھا ٹیلنٹ ہے، وہ آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ پیچھے رہتے ہیں تو کوئی اور آ جاتا ہے آپ کی جگہ. تو ڈیفینیٹلی جو آگے آیا ہے، جس نے کریج کی ہے، ایسا نہیں ہوگا. جب آپ یہ پریزنٹیشن دینے کے لیے جائیں گے تو پسینے بھی چھوٹیں گے، آپ کی ہارٹ پلپیٹیشن بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ نارمل ہے. آپ اس کو انکمفرٹیبلٹی کا نام نہ دیں بلکہ آپ اس کو ایکسائٹمنٹ کا نام دے دیں. ایک بڑی اچھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی اس کیفیت سے آپ گزریں جو میں بتا رہا ہوں اس وقت، تو آپ اس کو انکمفرٹیبلٹی کے بجائے، جیسے کوئی اچھا کام ہم کرنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ جب ہم ہوتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ کے اندر بھی تو پلپیٹیشن ہوتی ہے، سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائمز. آپ اگر کسی ایتھلیٹس کو دیکھیں، اگر وہ کسی چیمپئن شپ کے اندر مقابلے میں ہوگا تو یہ سب چیزیں اس سے پوچھیں، اس کو لگے گا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کبھی بھی اس کو اسٹریس کا نام نہیں دیتا بلکہ اس کو ایکسائٹمنٹ کا نام دیتا ہے. تو آپ چینج کر دیں انکمفرٹیبلٹی کو، اس پیریڈ میں اٹھا کے آپ نام دے دیں ایکسائٹمنٹ کا. تو آپ کو لگے گا کہ یار چیزیں آسان ہیں. جب آپ فرسٹ ٹائم کریں گے تو ہو سکتا ہے مس ہیپ بھی ہو جائے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. زندگی میں سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر کام. میں نے آپ کو چائلڈہڈ کی ایگزامپل دی، بچہ بار بار گرتا ہے لیکن گرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو انکمفرٹیبلٹی سے پھر اس کو جوائے ملتا ہے، وہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو وہ سوچتا ہے میں کروں، لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے. یہ چائلڈہڈ جو بچپنے کا پیریڈ ہے، یہ ہماری لرننگ کا بہترین پیریڈ ہے. اگر ہم اس کو جتنا اپنے سامنے رکھیں گے اتنی ہماری زندگی آسان ہوگی، ہمیں انکمفرٹیبلٹی فیل ہی نہیں ہوگی. بچہ کیا کرتا ہے، اسے کبھی وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتا. جو اس کو نہیں آتا ہے وہ پوچھ لیتا ہے، جو کام وہ نہیں کر سکتا ہے اسے کرنے کی بار بار کوشش کرتا ہے. تو یہ جو لرننگ ہے چائلڈہڈ کی، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود گزرے ہیں اس فیز سے لیکن بھول گئے ہیں بڑے ہو کے. تو اگر ہم اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں اور دوبارہ ہم اس اسکل کو لے کر آئیں جو ہمارے اپنے اندر ہی موجود تھی، تو زندگی کی بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں آپ کی، ہم سب کی حل ہو سکتی ہیں. تو سکسیس جو ہے، کامیابی ہمیشہ انکمفرٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. دا مور یو آر انکمفرٹیبل دا مور سکسیس ول کم ٹو یو. زندگی میں آپ کسی بڑے آدمی کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ پولیٹیشینز ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ انویسٹر ہو. آپ اس سے پوچھیں اٹھا کے، وہ آپ کو بتائے گا جتنے سکسیسفل لوگ ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے انکمفرٹیبلٹی سے بھری ہوئی تھی. مشکلات اتنی تھیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پہ، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا وہاں پہ. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. جب وہ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کا رزلٹ پھر یہ ملا کہ اللہ پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں کسی چیز میں اور یہ سب آپ کے ساتھ کیفیات اندر سے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنے سامنے اپنے آبجیکٹو کو رکھتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے.
تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی پھر آپ کے ساتھ آتی ہے اور وہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اور طریقے سے ہیپینیس کمز ود ایکشن ان دا رائٹ ڈائریکشن. دیکھیں زندگی کے اندر ہم بڑا عجیب و غریب قسم کا موٹیویشنل جب ہم موٹیویشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر. میں تو صرف جو میرے تجربات ہیں جو میرے ایکسپیرینس ہیں میں وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جو میں نے لائف کو دیکھا اور سمجھا تو مجھے لگا کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے آپ کے ساتھ, میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے موٹیویشن ہوگی تو ہم کام کریں گے. ہمیں یار یہ بڑا جملہ ہے جو آپ اکثر لوگوں سے سنیں گے کہ یار میں موٹیویٹ نہیں ہو پا رہا ہوں یار, کیونکہ موٹیویٹ نہیں ہو پا رہا ہوں تو میں کام نہیں کر رہا ہوں. اس کا مقصد ہے جو سیکوینس اس کے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ موٹیویٹ ہوگا تو پھر کام کرے گا. تو اس کا مقصد ہے موٹیویشن اس کے پاس پہلے ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, بالکل اس کا الٹا ہے. الٹا یہ ہے کہ ایکشن, آپ ایکشن کریں گے تو انسپریشن آئے گی اور انسپریشن سے موٹیویشن آئے گا. یہ ہے جو 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 ایکچولی چیز یہ ہے کہ ایکشن آپ جب کریں گے تو ایکشن میں سے چیزیں کریٹ ہوتی ہیں جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں. آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر موٹیویشن مزید کچھ کرنے کے لیے کریٹ ہوتا ہے. تو یہ سائیکل بالکل الٹا ہے کہ جب بھی آپ ڈو سم تھنگ, یہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں, اپنے پاس لکھیں اٹھا کے اور اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بیڈ کے ساتھ جہاں آپ لگا سکتے ہیں لگائیں اور اس کو فالو کریں کہ ڈو سم تھنگ, کچھ کریں. جس زندگی کے جس فیز کے اندر بھی آپ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, ایگزامز قریب ہیں, میں کیسے کروں گا, جو آپ کر سکتے ہیں وہاں سے شروع کر دیں, اٹھا کے اسٹارٹ کریں پڑھنا. جیسے ہی آپ ایکشن کے اندر آئیں گے, آپ پڑھنا شروع کریں گے کسی بھی چیز کو, وہ فردر آپ پھر انسپائر ہوں گے کہ یار یہ تو میری سمجھ میں آ گیا, میں تو سوچ رہا تھا سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. پھر دوسرا کتاب کا ورک کھلے گا, پیج کھلے گا, تیسرا کھلے گا, آپ کو لگے گا کہ یار آپ کر سکتے ہیں. دین یو گیٹ موٹیویشن, آپ کو موٹیویشن آنی شروع ہوگی اور یہ سائیکل یہاں سے شروع ہوگی. ایکشن کا مقصد ہے ڈو سم تھنگ, کہ آپ کچھ کریں. ان ایکشن لائف کے اندر جتنا بھی ان ایکشن ہے کہ آپ ایکشن ہی نہیں کر رہے ہیں لائف کے اندر, یہ ایکچولی سب سے بڑی ڈیزیز ہے لائف کے اندر. کہ آپ ان ایکٹیونیس کا شکار ہیں, کہ ان ایکشن ہے آپ کی لائف کے اندر, آپ ایکشن ہی نہیں کرتے, آپ گھبرا جاتے ہیں. انکمفرٹیبلٹی جب بھی آپ کی لائف میں کہیں بھی گھستی ہے, اسٹوڈنٹ ہیں تو ایگزامس قریب آ رہے ہیں اس کی صورت میں گھس رہی ہے, آپ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے, کوئی سبجیکٹ آپ کو مشکل لگتا ہے, وہاں سے آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, آپ ارننگ موڈ کے اندر آ گئے ہیں, آپ نوکری کر رہے ہیں تو لائف جاب جو ہے اس کے اندر باس آپ کو کوئی بڑا ڈینجرس قسم کا مل گیا ہے, تو بجائے باس کو ہینڈل کرنے کے, ٹیکنک سیکھنے کے کہ باس کو مینج کیسے کریں, آپ سارا پریشر اپنے اوپر لے کے اتنے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں, کچھ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکشن ایک چیز اور ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ری ایکٹ کرنا, ایک ہوتا ہے رسپونڈ کرنا. لائف کے اندر میجورٹی جتنی بھی انکمفرٹیبلٹی سے گھبراہٹیں ہوتی ہیں وہ ری ایکٹ کرتے ہیں ہم سچویشن کو ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے. جتنا ہم سچویشن کو رسپونڈ کریں گے, رسپونڈ کا مقصد ہے سوچ سمجھ کے چیزوں کو کرنا. ری ایکٹ مقصد جیسے ہی ابھی مجھے گھبراہٹ شروع ہوئی اور گھبراہٹ شروع کر کے میں نے ایک دم کہا نہیں یار میں تو یہ نہیں کر سکتا. آپ دماغ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے ہی آپ اپنے دماغ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ میں اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا, سچویشن کسی بھی قسم کی ہو, دماغ اس کو فردر نگیٹیوٹی کے اندر لے جا کے آپ کو کنونس کرنے میں لگ جاتا ہے, ایسی سچویشن لنکیجز بتا کے آپ کو بتاتا ہے کہ یو آر رائٹ, آپ واقعی نہیں کر سکتے. نگیٹیوٹی جو ہے اس کا جو ملٹی پلائر ہے وہ 100 اینڈ 1000 ٹائم ہے, کہ وہ اتنی تیزی سے ملٹیپلائی کرتا ہے دماغ کے, آپ جتنے ہنسے ہیں سب بھول جاتے ہیں, سارا اتنا نگیٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے دماغ کے اندر. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر رکیں, گھبراہٹ آپ کو ہو رہی ہے, سچویشن دیکھیں ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہے لائف کے اندر جو انکمفرٹیبلٹی کریٹ کرتی ہیں. لائف کے حصے میں اسٹوڈنٹس کے لیے انکمفرٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایگزامس کسی سبجیکٹ کو سمجھ نہیں پا رہا ہے, ٹائم اس کا مینیج نہیں ہو پا رہا ہے, وہ کیسے چیزوں کو کرے گا. جب ہم امپلائمنٹ موڈ کے اندر آتے ہیں تو اس کی گھبراہٹیں الگ ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ اسکلز جاب ہم سے ریکوائر کر رہی ہوتی ہے, وہ اسکلز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں. آپ کا جو باس ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی کمپنی ہے, وہ آپ سے ان تمام چیزوں کو ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, بیہیویئرل قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جن کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. سائیکولوجیکلی طور پہ آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے, انٹرپرسنل اسکل آپ کی اچھی ہونی چاہیے, پریزنٹیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے آپ کی.
آپ کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے. اب یہ اتنی اس قسم کی اسکلز جاب آپ سے ریکوائر کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ ان کو بجائے یہ کہ ان کو آپ رکیں، انکمفرٹیبلٹی تو ہوگی لیکن آپ اسے ہینڈل کریں، اور ہینڈل کر کے اس کو کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ میں ان کو کیسے کر سکتا ہوں، تو آپ کو راستے بھی ملیں گے اور سب کچھ اویلیبل ہے، وہ مل جائے گا آپ کو، لیکن آپ کو کھڑا آپ کو ہونا پڑے گا. تو وہ آپ نہیں ہوتے تو پھر پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. ریلیشن شپ کے پرابلمز ہیں کہ گھر کے اندر پیرنٹس جو ہیں، بچے ان سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں، بچوں سے پیرنٹس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز کریٹ ہیں فیملی کے اندر. وائف اور ہسبینڈ ہیں، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، جاب کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر آپ انٹرپرینور ہیں تو اس کے اندر ایشوز کھڑے ہو گئے، بزنس نہیں چل رہا ہے، اس میں کریٹیوٹی ڈالنے کی ضرورت ہے. پرسسٹینسی آپ کو چاہیے کہ آپ کو کھڑا ہونا ہے، وہاں پر بھاگنا نہیں ہے. آپ اگر کھڑے رہیں گے تو ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی آئیں گے، لیکن آپ کوئٹر ہیں، آپ کو جیسے ہی گھبراہٹ ہوئی آپ نے کہا نہیں یار یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. تو پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر سے جو آپ کا بلیو ہے کہ آپ کو لگتا آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے حل نہیں ہوگا. تو انکمفرٹیبلٹی آپ کو ایک ایسی سچویشن کے اندر لے جاتی ہے جہاں میجورٹی آف دا پیپلز کی جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ ڈریم ہی رہ جاتے ہیں. دس از واٹ یو سی میجورٹی آف دا پیپل. اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے، لوگ ایجوکیشن اپنی پوری نہیں کر پاتے اسی انکمفرٹیبلٹی کا شکار کر کے. ریلیشن شپ بریک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہینڈل کرنے کے بجائے وہ انکمفرٹیبلٹی میں ہم لائف کو ریئیکٹ کرتے ہیں. جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اینگر آ جاتا ہے، جب اینگر آتا ہے تو پھر چیزیں بگڑنے لگتی ہیں، ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے لائف کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انکمفرٹیبلٹی جو بے اطمینانی ہے، اس ہی کے اندر ایکچولی اطمینان چھپا ہوا ہے. اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ کھڑا ہوں گے. اس کا میں ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں آپ کو. سمپل آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ کریں کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن آپ کی زندگی میں آئے تو آپ اس کے ورسٹ کیس سیناریو، جو بدترین صورت ہو سکتی ہے نا، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یار بدترین کیا ہو سکتا ہے اس سچویشن کے اندر میرے ساتھ. جب آپ جیسے فار ایگزامپل جاب ہے، جاب کے پریشرز آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا یار بدترین سچویشن یہ ہوگی کہ آپ لے آف ہو جائیں گے، آپ کو نکال دیا جائے گا، ختم ہو گئی بات. اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بدترین سچویشن ہے جو کریٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ پھر دوبارہ اپنے دماغ کو لے کر آئیں، کیونکہ جیسے ہی آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ بدترین سچویشن کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ایک پاور آپ کے اندر آتی ہے. وہ پاور یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ سکون میں آنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ دماغ انسرٹنٹی کے اندر آپ کو لے کے جا رہا ہے، آپ کی سمجھ نہیں آ رہا ہے ہوگا کیا، تو آپ سمجھاتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ ہوگا، اس کا اینڈ یہ ہوگا. تو دماغ آہستہ آہستہ سکون میں آئے گا. اس کے فوراً بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ یار کیا کوئی اس کے اندر جو کچھ میں جس سچویشن میں ہوں اس میں کوئی بہتری کی صورت اب میں سوچتا ہوں کچھ ہو سکتی ہے، کیا میں مینیج کر سکتا ہوں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ آپ کو راستے بتانا شروع کرے گا. پھر جو راستہ آپ کو نظر آئے اس پہ ایمانداری کے ساتھ آپ محنت کریں اور باقی اللہ کے اوپر چھوڑیں آپ ساری چیزیں، کیونکہ اللہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ پر آپ کا توکل ہے اور اللہ پر آپ کا اطمینان ہے تو جتنی انکمفرٹیبلٹی کی سچویشن ہے وہ سب نکل جائے گی. تو یہ جو میں نے آپ کو اسٹیپ بتائے، اگر آپ اس کے حساب سے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون بھی ہوگا اور انکمفرٹیبلٹی کو آپ ہینڈل کرنے کے قابل ہوں گے. آخر کے اندر میں آپ کو ایک بڑا اور اس سے بھی انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ قسم کا لیسن بتاتا ہوں جو آپ رکھیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ امتحان کا ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں تو ایک ہیون ہوتی ہے اور ایک ہیل ہے، ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے. دیکھیں جنت، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان گاہ ہے. دنیا ایک اصل میں امتحان کی جگہ ہے جہاں ہم سب آئے ہوئے ہیں. اور یہاں کیونکہ یہ اب اس کو یوں سمجھیں کہ انکمفرٹیبلٹی پہلے دن سے اسٹارٹ ہے. جب آپ کسی امتحان کے اندر ون کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر اس امتحان سے جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اگر ہم ون کر جائیں گے تو پھر جنت انشاءاللہ تعالی ہم سب وہاں پہنچیں گے. اور اگر اس امتحان میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی فیل جو بھی ہوتا ہے، تو پھر ہیل اس کے لیے اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ امتحان شروع ہے، اس کے اندر کمفرٹیبلٹی زون کہیں نہیں ہے. ہماری ترتیبی زندگی کی ایسی ہے، ہماری بایولوجیکل اسٹرکچر ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں انکمفرٹیبلٹی میں ہی گروتھ ہے ہماری. جتنا ہم انکمفرٹیبل ہوں گے، دیکھیں اللہ پاک نے جتنے بھی طریقے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں اس دنیا میں، اگر آپ اس کے حساب سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاریں گے تو ہر جگہ آپ کو انکمفرٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس انکمفرٹیبلٹی میں کیونکہ آپ کا اطمینان اللہ کی طرف ہے اور آپ اللہ سے اللہ کے پاس جب رجوع کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ سچ بولنا،
हालांकि बहुत छोटा सा लफ्ज़ है सच बोलना, अल्लाह ने कहा है, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिकली अमल करने जाएं तो जगह जगह प्रॉब्लम्स होंगी, आपको आप फंसेंगे लाइफ में, लेकिन सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। अनकंफर्टेबिलिटी क्रिएट होगी, थ्रेट्स भी आते हैं क्योंकि सच बोलना है आपको, लेकिन क्योंकि आप उसको, जब आपको पता है अल्लाह का हुक्म है, आप जब उस पे अमल करते हैं और अल्लाह पे आपका तवक्कल होता है, तो वो अनकंफर्टेबिलिटी कंफर्ट के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है लाइफ का। तो आप ये जहन में रखें कि जो हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा है वो है ही अनकंफर्टेबिलिटी में, हम तो सब इम्तहान के अंदर हैं, और इम्तहान में कोई कंफर्ट नहीं होती। जो बच्चे इम्तहान में चिल मचा रहे होते हैं उनका आप देख लेंगे क्या हाल होता है उठा के। जो चिल नहीं करना है, लाइफ को चिल भी करना है, चिल करने के प्लेसेस हैं अपने अपने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एक कंसेप्ट है। आपने देखा कि ये एक, अगर हम अनकंफर्टेबिलिटी को समझें ढंग से तो हमें लगेगा कि हाँ यार, अनकंफर्टेबिलिटी के अंदर ही ग्रोथ है, अनकंफर्टेबिलिटी के अंदर ही सक्सेस है। लाइफ में जितनी बड़ी अनकंफर्टेबिलिटी है, इतना ही बड़ा कोई गिफ्ट आपका मुंतज़िर है लाइफ के अंदर। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा, हमने इस पर डिस्कशन करी। आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और इसी किस्म के जो टॉपिक्स हैं जो लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल हैं। अब ये जो टॉपिक आज का था हमारा, इससे पता नहीं मिले जुले कितने टॉपिक्स हैं जिस पे अलग से गुफ्तगू हो सकती है, जिसको हम छोटी छोटी चीज़ों को उठा के समझें तो वो हमारी लाइफ में भी बेहतरी पैदा करेंगी। तो इंशाल्लाह हम फिर इसको करते रहेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।